چند عرصہ قبل جب ہم کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں چپ کروا دیا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا کہ خبردار اس بارے میں بات نہیں کرنا. لیکن وقت آگے بڑھا اور ہمارے جو عالم دین ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھ آیا کہ نہیں، اس کی وجہ سے کافی گیپ آ گیا. تو اب مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بھی سوال اگر آپ کسی سے کرنا چاہیں عالم دین سے تو وہ اس کا بڑا پراپر طریقے سے جواب دیتے ہیں. اور اسی لیے میں بھی بہت سارے سوال لیے کھڑا ہوتا ہوں اور ان کے جوابات دینے کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب میرے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فیصل بھائی، یہ رسک آپ میرے سامنے لیجئے گا اس قسم کے سوال کرنے کا. کسی اور عالم دین کے سامنے اگر لیا نا تو 295A میں آپ پٹیالہ میں پڑے ہوں گے اور میں آپ کی ضمانتیں کراتا پھر رہوں گا. لیکن حضرت بات یہ ہے کہ اب کافی سارے علماء کرام ہیں، کم از کم تھوڑے بہت جواب آ جاتے ہیں کچھ مشکل سوالوں کے، اور اوبویسلی میں ثابت کر سکتا ہوں میرے پاس لکھے ہوئے سوال تھے. صحیح صحیح. اچھا حضرت، پہلا سوال اچھا، یہ بھی ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ میں نے نہیں لکھ کے دیے، یہ لوگوں کے ہیں. جی بالکل، یہ ایسا ہی ہے. جو ایک بات چل رہی ہوتی ہے، ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال بھیجتے ہیں اور اس میں سے سوال ہم چوز کر کے آگے تک لاتے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ مل رہے ہیں، پوڈ کاسٹ میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی. حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کو مکمل کمپائل نہیں کروایا تھا؟ یہ ایک سوال آیا تھا. دیکھیں، کچھ چیزیں غلط العام الفاظ کے ساتھ مشہور ہو گئی ہیں پبلک کے اندر. انہی میں سے ایک یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک چیز مشہور کر دی انہوں نے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے اس کو جمع نہ کیا ہو. آپ نے جمع کیا ہے، جبھی تو آپ علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا ہے قرآن اور اہل البیت. صحیح مسلم میں 4 حدیث موجود ہیں اور المستدرک للحاکم میں اور الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ظاہر قرآن آپ نے امت کے حوالے کیا تھا، جبھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے نا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اصل چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں چونکہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کاغذ کی صنعت بھی مسلمانوں کے پاس اویلیبل نہیں تھی، تو عرب کے لوگ اپنی کرائمنگ کے اوپر ہی اکتفا کیا کرتے تھے اور قرآن پاک کرائمنگ کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہا تھا، یعنی زبانی یاد رکھ کے. وہ بخاری میں پوری تفصیل موجود ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو سیدنا عمر نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں، صرف کرائمنگ کے اوپر اس کو نہ رکھا جائے.